بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیس فائلن کے انتہائی قریب واقع تاریخی گاؤں مدارپور میں، اور میرے ساتھ آج جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے نذیر قریشی، جو اس علاقے کے معروف اشخاص میں سے ایک شخص ہیں۔ نہ صرف مدارپور آزاد کشمیر پر پاکستان کے لیول کے جو پروموٹر ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ محمد نذیر قریشی صاحب نے 1960 میں میڈلا پرائمری اسکول میں ٹیچنگ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد یہ 1976 میں راولپنڈی شفٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے درجنوں افراد جو اس علاقے کے سے تھے، آزاد کشمیر کے تھے، پاکستان کے جو بے روزگار لوگ تھے ان کو گلف کنٹری میں روزگار دلوایا۔ اس کے بعد ان کا یہ سفر جاری رہا، اور بالآخر یہ اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں اور کینیڈین شہری ہیں۔ وہاں پر ان کا اپنا بزنس ہے۔ آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ کس طرح گزرا، آغاز کس طرح کیا گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک تاریخی اشخاص میں سے ایک ہیں، اور آپ انتہائی پسماندہ علاقہ اور سیس فلن کے انتہائی قریب واقع گاؤں مدارپور سے آپ کا تعلق ہے۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ یہاں پر تشریف لائے، تو آپ مختصراً اپنے حالات زندگی کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی، میں حاضر ہوں۔ میری زندگی جو ہے وہ کتنے دہائیوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ میں اگر اس کو بیان کرنا چاہوں گا تو بہت سارا وقت آپ کا لگے گا۔ میں کچھ مختصراً عرض کروں گا اپنے متعلق، اور جو مجھ سے جو میں نے جو کام کیے تو شاید اس سے آپ کے اوپر روشنی پڑ سکے۔ اگر میں اس کو پھیلانا چاہوں، میرے ذہن میں اب ایک چیز یہ ہے، ایک کتاب لکھنے کا، اور اس کا نام ہوگا پہاڑیا گیا پردیس۔ اس میں یہ ساری بائیوگرافی جو ہے یہ اس میں آ جائے گی۔ آج کی اس مناسبت سے جو آپ نے مجھے سوال کیا وہ مختصراً یہ ہے کہ جو آپ کے اس سکول سے ہی لیتے ہیں کہ یہ سکول میڈلے میں تھا، پرائمری یہ منظور نہیں تھا، پرائیویٹ تھا، اور اس میں مجھے لگایا گیا وہاں کچھ کام کرنے کے لیے، کہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکا۔ وہ میرا جو سفر تھا وہاں وہ شاید 1-2 مہینے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اور اس وقت جو تنخواہ تھی وہ 30 روپے ماہانہ جو تھی وہ تنخواہ تھی، اور اس وقت فوجیوں کی تنخواہ 20 روپے ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ سفر جاری رہا، تو میں کراچی چلا گیا، اور کراچی کچھ سال گزارے۔ پھر اس کے بعد منگلا ڈیم جب شروع ہوا تو میں منگلا ڈیم میں آ گیا، اور یہاں میں نے ایک سروے پارٹی کے ساتھ ایز اے چین مین اپنا کام جو ہے وہ شروع کیا۔ یہ ایک امریکن کمپنی تھی جس نے یہ ڈیم 1960 کی دہائی میں بنایا، اور اس میں کچھ عرصہ 5-6 سال میں نے کام کیا۔ پھر اس کے بعد تربیلا ڈیم شروع ہو گیا تو میں تربیلا چلا گیا، اور تربیلا جو ہے وہاں بھی تقریباً 5 سال میں نے کام کیا۔ اور اس کے بعد اس وقت سعودی عرب میں کافی ہلچل شروع ہو چکی تھی، لوگ جو تھے وہ جا رہے تھے، تو مجھے بھی ایک صاحب جو تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں ان کا احسان مند ہوں، وہ چمیاٹی کے رہنے والے عباسی تھے، افضل عباسی۔ کوئی سن یاد ہوگا وہ؟ جی، وہ سن جو ہے وہ 73 کی درمیان میں کوئی سن ہے جو وہ تھا، اور اس میں میری ملاقات میرے ایک چین مین کے ذریعے ہوئی۔ وہاں میں نے ترقی کر لی تربیلا میں۔ پہلے اس میں سروے لائن میں ایک انسٹرومنٹ مین ہوتا ہے جو مشینوں کو چلاتا ہے، پھر میں سینئر سرویر ہو گیا، اور میری اس وقت کی تنخواہ جب ڈالر جو تھا وہ 4.5 روپے کا تھا تو میری تنخواہ 900 روپے تھی۔ اب یہ عباسی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تو اس کے ساتھ ہم اس ملاقات کے ذریعے ہم نے سعودی عرب جانا تھا۔ 3 آدمی تھے، اور وہ ہمیں عباسی صاحب جہاز میں بٹھا کے کراچی لے گئے، اور کراچی میں عباسی صاحب نے نام کیا؟ افضل عباسی صاحب ان کا نام تھا، وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ رحمت۔ تو وہاں وہ ہمیں چھوڑ کے ایک ایجنٹ کے حوالے کر کے تو چلے گئے، اور ہم نے لبنان جانا تھا، اور لبنان سے آگے پھر سعودی عرب جانا تھا۔ تو وہ چلے گئے، لیکن بعد میں وہی ہوا جو مطلب ہے وہ متوقع تھا۔ کچھ عرصہ تو ہم نے ایک ہوٹل میں گزارا، پھر وہ عرصہ لمبا ہوتا گیا۔ کچھ پرابلم جو تھے وہ امیگریشن کے شروع ہو گئے، کچھ ایجنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کچھ اس میں حصہ تھا۔ بہرحال ہمیں وہاں زیادہ عرصہ گزرا، اور پھر ہم نے
لال کوٹھی میں ایک چگی میں وقت گزارا جہاں بہت ہی جیسے بھی وقت تھا. پھر میں 1 جنوری 1974 کو لبنان چلا گیا. دوسری دفعہ اس نے ایک ویزا بھیجا اور پھر میں ایک میرے ساتھ ظہور صاحب تھے, راجہ ظہور صاحب, وہ بھی باغ کے رہنے والے تھے. وہ ہم دونوں جو ہے وہ لبنان چلے گئے. اس کے بعد پھر ہم سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب جو ہے وہ میں نے 11 سال گزارے. کچھ 2-3 سال جو ہے وہ میں نے سروس کی. اس کے بعد میرے ایک دوست ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ معروف شخصیت ہیں, وہ میرے دوست تھے. معروفیت جو ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, میں نے میرے پاس لائسنس ہے ریکروٹنگ کا, سردار غلام مصطفیٰ خان ان کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی سابق وزیر مال. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی وہاں سے جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے لیے کچھ کام کریں اور ہمیں کچھ وہاں سے ڈیمانڈز وغیرہ دلوائیں. تو میں نے ہمیں بھر لی. بہرحال میں وہ اپنی سروس چھوڑ کے اس طرف شامل ہو گیا. اور یہ سال بھی کافی عرصہ 1987 تک میں وہاں سعودی عرب میں 11 سال رہا. اور ان 11 سالوں میں جو ہم نے کام کیا وہ ایک فقید المثال کام تھا. میرا اور ان کی جو کیمسٹری تھی سردار مصطفیٰ صاحب کی, وہ بہت اچھی ملتی تھی. ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ایمانداری سے کام کریں گے اور اس کے بعد جو لوگ ہیں اپنے علاقے کو لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. تو وہ سفر جب شروع ہوا تو اس میں کافی لوگ, جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت سارے لوگ بھجوائے اور اپنے لوگ بھجوائے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک دفعہ کوئی ایک وہاں گیس کمپنی تھی, اس کے ہمیں ویزے ملے اور وہ جب آئے تو وہ بہت ہی زبردست قسم کی کمپنی تھی, بہت بڑی تنخواہ تھی. تو وہ جب ان کے پاس آئے تو ایک ہمارے پختون بھائی جو ہے وہ ان کو پتہ چلا تو وہ ان کے پاس آ گئے. تو وہ ان کو 20,000 روپیہ پر ویزا پیش کر رہے تھے. تو مجھے جب انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ نہیں ہے, ہم نے 20,000 روپیہ نہیں لینا, ہم نے اپنے لوگوں کو رکھنا ہے. اس کے بعد اگر اور لوگ ہیں کہیں سے بھی تو انہیں رکھیں, لیکن اپنے لوگوں کو رکھنا ہے. پھر وہ ہم اپنے لوگوں کو رکھے رہے. بات وہی ہے کہ میں اس کو لمبا کروں گا تو کئی گھنٹے پہ پھیل جائے گی. میں اس کو مختصر رکھوں گا کہ اس زمانے میں الحمدللہ ہم دونوں نے بہت ہی ایمانداری سے کام کیا. اور اس ایمانداری کا نتیجہ تھا کہ ایک ریکروٹنگ ایجنٹ جو ہے وہ اس نے الیکشن لڑے انہوں نے, اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد وہ 2 دفعہ وزیر مال رہے. اور پھر آپ وہی سفر جو ہے وہ وزیر اعظم کے وہ موجودہ سفر جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. جو ان کے چھوٹے بھائی سردار عبدالقیوم نیازی ہیں, یہ پھر وہ اب ان کو یہ ورثہ جو ہے وہ منتقل ہوا ہے. اور یہ ورثہ جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ اس کو میں کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے, اللہ میاں کی طرف سے, کہ جو ان کو یہ وزارت عظمیٰ کی جو سیٹ ملی یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم پہ یہ عنایت کی اور اس پسماندہ علاقے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو منتخب کیا گیا جو ہمیں امید ہے کہ اپنے دورے اپنے وزارت میں یہ انشاءاللہ بہت بہتر کام کریں گے. تھوڑا سا پھر پرائم منسٹر صاحب بھی کیا سعودیہ میں رہے؟ جی, جو میں اس میں یہ کہوں گا, چونکہ میں اس قصے کو مختصر کرنا چاہتا ہوں, میرا وہ جو دفتر تھا اس کو اب ایک یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس دفتر میں کئی دفعہ بلکہ ٹھہرے بھی رہے. سردار عتیق صاحب جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھے اور سردار قیوم صاحب بھی اسی دفتر میں ٹھہرے رہے. اور ان کے ساتھ ہمارے ایک عزیز ہیں, آج کل وہ پروموٹر ہیں, حفیظ خان صاحب, یہ بھی اسی دفتر میں رہے. اور ہم لوگ تینوں کو, مجھے یہ شرف حاصل ہے ان کی میزبانی کا, اور ہم تینوں کبھی فرش پہ بیٹھ کر بھی کھانا کھایا کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں وہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب, یہ بھی سعودیہ میں روزگار سلسلے میں رہے ہیں؟ جی ہاں, یہ بھی روزگار کے سلسلے میں, اب یہ جیسے مصطفیٰ صاحب کے بھائی ہیں اسی طرح سے یہ میرے بھی بھائی ہیں. اور اس وقت کا زمانہ یہ تھا کہ وہ اس میں ہاں کوئی بھی شخص جو تھا وہ بہت ہی کوشش کرتا تھا کہ میں وہاں چلا جاؤں. تو اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی تھے تو ہم ان کو کیسے بھول سکتے تھے, ان کو بھی ہم لے گئے. یہ بھی کچھ عرصہ وہاں رہے. پھر ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس آ گئے. وہ صحیح فیصلہ تھا. واپس آ کے پھر انہوں نے کونسلر کا الیکشن لڑا. اس کے بعد جی وہ جو, اور یہ جو 3 جو شخص ہیں, یہ میرے اس دفتر کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ اس میں ٹھہرے اور مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہے. اور ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میری 1978 کی
ایک پکچر جو ہے وہ میرے پاس ہے جو میں ذوالفقار صاحب کو دوں گا. اس میں ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جو ایک میرے دوسرے دوست نے شوکت عباسی ان کی, تو اس میں مجھے انہوں نے کچھ بولنے کے لیے کہا, تو اس میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں اور وہ میری بائیں طرف سردار قیوم نیازی صاحب بیٹھے ہیں, پھر اس کے بعد وہ شوکت عباسی ہیں, پھر ہمارے ایک خواجہ رشید صاحب ہوتے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ وہ چیز میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کا سفر نہایت شاندار گزرا, اور اس میں ہم نے بہت اپنے ملک کے لیے بہت سارا کام میں نے اور حاجی غلام مصطفیٰ خان صاحب نے ہم نے مل کر کیا. پھر اس کے بعد میں واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد پاکستان میں کچھ یو اے ای میں 3 سال, پھر اس کے بعد میں چائنا میں بھی 3 سال رہا, اور وہاں جو تھا وہ میرا کام کچھ مشینری جو یوزڈ ہیوی اکوپمنٹ یا ارتھ موونگ اکوپمنٹ ہے اس کی خرید و فروخت تھی جو یو اے ای کو بھیجتا تھا. پھر اسی زمانے میں 2003 میں میری امیگریشن ہو گئی کینیڈا, اور وہاں میرے بچے چلے گئے. انہوں نے پھر 2003 سے وہ پہلے چلے گئے, لیکن 2003 میں انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا, تو وہ اسپانسر جو ہے اس کے بعد ہماری پوری فیملی جو ہے صرف 2 بچوں کو چھوڑ کے ہم کینیڈا منتقل ہو گئے. آپ نے یہاں پر بھی جو ریکروٹمنٹ ایجنسی جی جو تھا؟ پاک اس کا نام, اس کے بعد میں جب یہ یاد دلا رہے ہیں تو کہہ دوں کہ جب ہم واپس آ گئے تو پھر اس وقت میں نے ایک اپنی ریکروٹنگ ایجنسی پاک کشمیری ٹیکنو کرافٹ کے نام سے جو ریکروٹنگ بھی کرتی تھی اور کنٹریکٹنگ بھی کرتی تھی. اور اس زمانے میں ہم نے کوئی 1-2 سڑکیں بھی ہم نے بنائی جو آزاد کشمیر میں تھیں, اور وہ بھی زیر نگرانی سردار مصطفیٰ صاحب کے. جو آپ کینیڈا میں وہ آپ کا بزنس ہے؟ جی, اس وقت جو کینیڈا میں بزنس ہے وہاں میری 2-3 کمپنیاں ہیں. میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ کامیاب قسم کا بزنس مین ہوں, لیکن میں نے بہت بھرپور زندگی گزاری ہے اپنی عمر کی. دنیا کے جو 7 ونڈر آف دا ورلڈ ہیں اس میں سے 5 کو میں نے ہاتھ لگایا ہے, اور میں ان میں سے ایک تاج محل انڈیا میں, اہرام مصر جو ہے وہ ایجپٹ مصر میں, اور نیاگرا فال کینیڈا میں, اور ایفل ٹاور فرانس میں, اور دیوار چین جو ہے یہ چین میں ہے. تو مجھے بہت فریکوینٹلی ٹریولر ہوں میں, اور میں نے بہت ملکوں کو دیکھا, ان سے استفادہ حاصل کیا, بہت لوگوں سے میری انٹریکشن رہی. اس میں فرینچ تھے, جرمن تھے, انگلش تھے. اللہ کے فضل و کرم سے میں 2-3 زبانیں بول لیتا ہوں, جس میں میری اپنی پہاڑی پٹھواری زبان ہے پنجابی جو ہے فلوئنٹلی, اردو اس سے فلوئنٹلی, اور اس کے بعد انگلش, اور اس کے بعد عربی بھی, یہ زبانیں میں بول لیتا ہوں. اور اب جو وہ سفر جو اتنا لمبا وہ چلا, تو اب میرا واپس آنے کا پروگرام بن رہا ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ میں نے اپنا جو میرا شروع کا جو گاؤں تھا, پیدا میں دوراندی میں ہوا, پھر وہاں سے ہم منتقل ہوئے دھرمسال بٹل کو, اور بٹل وہاں کوئی 55 تک ہم وہاں رہے. وہاں سے پھر ہم مدارپور آ گئے, اور مدارپور جو ہے یہ ہمارا یہاں گھر ہے جہاں بیٹھے ہوئے ذوالفقار صاحب انٹرویو لے رہے ہیں. اس میں بھی رہا, میری بہن رہی, اور سارے لوگ ادھر رہے. پھر یہاں جب فائرنگ بہت تیز ہو گئی تو ہم کراچی منتقل ہو گئے 76 میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی نہیں سوری پنڈی منتقل ہو گئے, اور وہاں پھر ہم نے وہ کام اپنا بزنس اور وہ سارا چلاتے رہے. قریشی صاحب, آپ نے تقریباً پوری دنیا میں گھومے ہیں, درجنوں ممالک کا آپ نے وزٹ کیا, جی, اور آپ انتہائی پسماندہ علاقے سے آپ کا تعلق ہے, اور سیز فائلن کے انتہائی قریب ہے. ریاست کو ایک تقسیم کرنے والی خونی لکیر آپ کے بالکل قریب سے گزر رہی ہے. تو آپ ریاست کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک اتنا لمبا سبجیکٹ ہے کہ اس پہ میں لکھتا بھی ہوں. اس کے اوپر میں نے ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہوا ہے. آزاد دنیا بھی آپ نے دیکھی ہوگی. آزاد دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے. میرے اپنے خیال میں کچھ خیالات ہیں اس کے متعلق, اور میرا جو اس کا سبجیکٹ ہے, ٹائٹل ہے اس کا, لیٹ کشمیر بیکم سوئٹرز لینڈ. کشمیر کو سوئٹرز لینڈ بننے دو. اور وہ کس طرح بنے, اب یہ جو ہے اس کے اوپر مجھے نہیں پتا, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو 5-10 منٹ لگ جائیں گے, ورنہ اس کو اگلی محفل پہ رہنے دیں. اس کو اگر آپ پوچھیں گے کہ میرے ذہن میں کیا ہے, تو کوئی بظاہر بات مختلف خیال لوگ ہیں, کسی کو پسند آئے گا, کسی کو پسند نہیں آئے گا, لیکن مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا کہ کیوں ناپسند ہے آپ کو. آپ کا اپنا خیال ہے, میرا اپنا خیال ہے, آپ کا اپنا عقیدہ ہے, میرا اپنا عقیدہ ہے. تو اس کے لیے میرے ذہن میں جو چیز ہے وہ یہ ہے
کہ قرآن مجید میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ایک آیت ہے لکم دینکم ولی دین، آپ کا اپنا دین ہے اور ہمارا اپنا دین ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس کے اوپر انہوں نے پابند بھی کی، لوگوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ اپنا اپنا، دین اپنا اپنا۔ میں نے جو کینیڈا سے سیکھا، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ کینیڈا ایک جنت ہے۔ جنت اب مذہب کے لحاظ دنیا میں، میں مذہب کے لحاظ سے نہیں کہوں گا، لیکن مذہب کے لحاظ سے اس طرح سے کہوں گا کہ وہاں گردوارہ بھی ہے، مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے، چرچ بھی ہے، ہر بندے کو آزادی ہے اپنی نماز روزہ ادا کرنے کی۔ گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے اپنی مسجد بنانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تعلیم جو ہے وہ بیسک سے لے کے کنڈر گارٹن سے لے کے 12 کلاس تک جو ہے وہ مفت ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کو وظیفہ بھی ملتا ہے، ہر بچے کو $200-300 ملتے ہیں۔ آپ کا میڈیکل بالکل مفت ہے، جو بھی کوئی مرض کسی کو ہو جائے، کینسر ہو جو ہو وہ بھی مفت ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے اس کو روزگار کو اس کو الاؤنس ملتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ اپنے کشمیر کے حوالے سے جی، اس کو دیکھ کے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کو بنانے کے لیے یہاں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس طرف کبھی بھی 73 سالوں میں ہم نے کچھ نہیں کیا، یا ہو نہیں سکا، یا کیا ہے۔ تو اس کے لیے میرے ذہن میں جو یہ ہے کہ ہم یہ لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن میں مختصراً عرض کروں گا کہ ایک دوسری بات جو ہے، چونکہ اس میں مذہب انوالو ہوتا ہے تو وہ مجھے کرنے دیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی بے گناہ کو مارا، یہ بھی قرآن میں ہے، تو اس نے بے گناہ جس کو مارا اس نے ساری دنیا کو مارا، اس کا انسانیت کو اس نے تباہ کیا۔ اگر ان دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ مار دھاڑ، یہ ٹیرورزم، یہ ایک دوسروں کو مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو مذہبی آزادی ہر بندے کو ہونی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم کشمیر میں جو مینارٹی ہیں ہماری، ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ سوری۔ تو اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کشمیری بھائی، پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو بنانا ہے، اور اس کے لیے میرا جو آگے جو چیز ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سپر پاور، جس نے کیا پیدا کیا؟ مخلوق پیدا کی۔ یہ مخلوق جو ہے یہ دوسری پاور ہے، اور تیسری پاور جو ہے مخلوق جو اکنومی پیدا کرتی ہے وہ تیسری پاور ہے۔ جب تک آپ تیسری پاور حاصل نہیں کریں گے آپ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں، کیا میں سعودی عرب میں رہا ہوں 11 سال، مجھے کوئی حقوق ملے؟ جو لوگ رہتے ہیں کیا ان کو 50 سال ہو گئے ملے؟ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، کینیڈا ہے۔ ہم جو ہے اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے ہمیں یہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے۔ 73 سالوں میں ہم نے 4 جنگیں لڑی، آدھا ملک گنوا دیا، اور ہم اس مسئلے کو حل نہیں ہو سکے۔ کشمیر بنے گا، پاکستان 73 سالوں میں نہیں بنا، نہ اس کو انڈیا بننے دیتا ہے، نہ دنیا کی جو ملک ہیں وہ بننے دیتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بننے دیتے کہ ہم اکنومیکلی مضبوط نہیں ہیں، ہم ہر چیز کے لیے ان کے محتاج ہیں، ہم کچھ کول لے کے IMF کے پاس دوڑتے ہیں، ہماری وہ عزت نہیں ہے۔ اگر ہم پیسے کے طور پر مضبوط ہوں تو یہ سارے لوگ ہماری بات مانیں۔ بات اس طرح سے نہیں مانی جاتی۔ بات جو ہے جس طرح سے یہودیوں نے پیسہ جمع کیا اور وہ 25 لاکھ ہیں اور وہ سارے عربوں کو کنٹرول کرتے ہیں، سارے امریکہ کے اور سارے الیکشنز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ صدر امریکہ کا نہیں بن سکتا جب تک یہودی اس کی معاونت نہ کریں، یا وہ جو ہے، حالانکہ وہ مائنارٹی میں ہیں، ہم میجارٹی میں ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں کے ملک میں کوئی ایک بھی ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو سکی، حالانکہ وہاں خزانے آئے، اللہ میاں نے ان کو دیے، لیکن کوئی مثال آپ نہیں پیش کر سکتے سوائے اس کے کہ ایک آمرانہ نظام ہر جگہ ہے۔ تو اس کو چلانے کے لیے اس کے چلانے کے لیے، اس اکنومی کو بنانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے، اور اس کے ساتھ دوسری ایجوکیشن جو ہے، مذہب کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ مذہب ہمارا دین ہے، ہم نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، یہ ہماری بنیادی چیز ہے، لیکن مذہب کو صرف مسجدوں تک محدود نہیں رکھنا۔ مذہب کو ہم نے
ٹیکنیکلی بھی اس کو بیچ میں لانا ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں. ہماری اپنی ٹیکنیکالوجی ہو تو یہ کشمیر کبھی کا حل ہو چکا ہوتا، لیکن وہ نہیں ہے. اس لیے ایک جمود ہے مسلمان قوم میں، اور اس جمود کے لیے ہم اس مصیبت سے گزر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر ایجوکیشن جو ہے اس کو اب آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو گڈ گورننس چاہیے. گڈ گورننس جو ہے وہ کیسے قائم ہو؟ وہ جمہوریت سے ہو. جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام دنیا کا نہیں ہے جو اس چیز کو جو ہے وہ اس کو قائم کر سکے. سر آپ نے سوئٹزرلینڈ کی مثال دی اور کینیڈا کی مثال دی. جی تو یہ ملک یہ ریاست جو ہے، ریاست جموں کشمیر، تب ہی یہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے کہ یہ آزاد ہو. تو وہ جو خاکہ ہے آپ کے ذہن میں، وہ کیا ہے؟ میں وہی بیان کرتا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا کہ کشمیر نہ پاکستان بنے گا نہ انڈیا بنے گا. کشمیر جنگوں سے حل نہیں ہوگا. پہلے شاید ہو سکتا تھا، اب دونوں پاور جو ہیں وہ اٹامک پاور ہیں، ماریں گے تو اب خود بھی مریں گے، ساری دنیا کو مار دیں گے. تیسری بات ہے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ ہماری ماں ہے، ماں جو ہے اس میں ماں کو کوئی تقسیم نہیں کرتا. وہ یہی مجھے ایک فلم کا وہ یاد آ رہا ہے کہ عمر اکبر انتھونی. تو وہ عمر اکبر انتھونی ایک ماں کے ہاں وہ پیدا ہوتے تھے. وہ تینوں بچے تھے، ایک مسلمان تھا، ایک کسی عیسائی تھا، ایک ہندو تھا. تو وہ اس کو اس طرح سے ہمیں یہاں رہنا ہوگا، اور ہمیں مذہب کے عقیدے کو ہر بندے کا اپنا عقیدہ، ہر بندے کا اپنا مذہب، اس کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے. اپنا اپنا مذہب پہ قائم رہیں، لیکن کشمیر کو انڈیپینڈنسی دیں. انڈیپینڈنسی کسی طریقے سے بھی دیں، آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے جو ان کے ذہن میں خدشات ہیں انڈیا کے ذہن میں، میرے اپنے سوچنے کے مطابق وہ یہ ہیں کہ اگر ان کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا، چونکہ وہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، تو ہمارا پانی بند ہو جائے گا، ہمیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، لڑائی ہم نہیں کر سکتے. کشمیر پاکستان نہیں بن سکتا، کشمیر پاکستان انڈیا نہیں بن سکتا، کشمیر تقسیم نہیں ہو سکتا. اگر ماں کو تقسیم کرتے ہیں تو کریں، پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے. اسے نہیں کرنی چاہیے. کے لیے ہمیں حل تلاش کرنا. حل جو ہے وہ پہلے پرامن کے بعد بھی میرے ذہن میں ایک حل ہے، لیکن پہلے ہم اس پرامن حل کو آزمائیں دونوں طرف سے. ہمارے جو اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، میں ان تک بھی گزارش کروں گا، آزاد کشمیر، اور آپ کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے بھی لوگ، اگر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی یہ خود کہا کہ اگر یہ کشمیر آزاد ہوتا ہے تو ہم اس کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں گے کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اس چیز کو بھی لے لیا جائے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی اور سردار قیوم صاحب کو بھی میرے حال کی طرف آنا چاہیے. اور وہ حال یہ ہے کہ کشمیر جو ہے اس کو انڈیپینڈنسی دیں، ڈیفینس ایک طرف سے اس کو انڈیا دے، دوسری طرف سے پاکستان دے، تاکہ دونوں کا خدشہ دور ہو جائے اور یہ چیز کئی سالوں تک چلے، اور وہ اس کو ڈیفینڈ کریں، یہ ادھر سے ڈیفینڈ کریں. اس کو چھوڑ دیں. یہ کوئی پیسہ آپ سے نہیں مانگتا. یہ اگر 5 سالوں میں سوئٹزرلینڈ نہ بنے تو میں اپنی یہ جو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ویسے بھی وہ لفظ نہیں ہے کہ میں ہر سزا کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گا اگر یہ نہ بنے. اور پھر اگر یہی چیز چلتی رہے اور یہ آگے چلے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس کو یورپین یونین بنا سکتے ہیں. یورپین یونین پاکستان ہے، سری لنکا ہے، کشمیر ہے. کوئی اور کسی اسٹیٹ کو آزادی دے دیتے ہیں، وہ ہے، ان کا مذہب اپنا ہے، دین ان کا اپنا ہے. یعنی ایشیا میں آپ ایک مکمل اور جو جاندار یونین کی طرف بات کر رہے ہیں. ٹائیگر جو ہے یہ ایشیا کا ٹائیگر بن سکتا ہے. ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس پانی ہے، سمندر ہے، کھیت ہیں، پہاڑ ہیں، ساری چیزیں ہیں. ہم اس کو بننے نہیں دے رہے. 73 سال میں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ایسی چیز ہے کہ ہم پھر وہی غریب ہیں، وہی دوڑ رہے ہیں، وہی باہر جا رہے ہیں، وہی امریکہ جا رہے ہیں، وہی جو ہے ان میں کشتیوں میں غرق ہو رہے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنی اکنومی کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو میں اکنومی پہ زور دوں گا، کشمیر کی آزادی پہ زور دوں گا. آزادی کا اس سے اگر بہتر حال، سب سے بہتر حال تو پلیبیسائڈ ہے. لیکن پلیبیسائڈ ہو کیسے؟ 73 سال میں نہیں ہوا. آپ جب تک اکنومیکلی مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کی کوئی بندہ بات نہیں سنے گا، آپ کو کوئی بندہ پلیبیسائڈ نہیں کرنے دے گا. اگر 73 سال میں نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو حل، دونوں ممالک کے درمیان ایک دوستانہ جو کنٹری ہے وہ اس کا جی وہ اس کو حل کرنے دیں اور اس کو چھوڑ دیں اکنومی کے لیے. یہاں دنیا کے لوگ آئیں گے، یہ سوئٹزرلینڈ بن جائے گا. جب یہ سوئٹزرلینڈ بن جائے گا، پھر پورے بھارت اور پاکستان اور سری لنکا، بنگلہ دیش سب کو ایک کنفیڈریشن بنائے
اور کنفیڈریشن میں اپنا اپنا نظام اپنا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر فرض کرو دفاع جو ہے یا خارجہ جو ہے اس کو رکھ کے باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے یورپین یونین کے ہیں، تو یہ بھی میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ایشین ٹائیگر بنے گا۔ لڑائی اس کا حل نہیں، اور کوئی پلبسائڈ از دا بیسٹ سولوشن، لیکن پلبسائڈ کون کرنے دے گا؟ اس وقت تک نہیں کرنے دے گا جب تک اکنومیکلی آپ مضبوط نہیں ہوں گے۔ اب اور 20-30 سال لگے رہیں تو یہ اسی طرح چلے، کشمیری مرتے رہیں گے، ان کا خون وہاں بہتا رہے گا، ہم کچھ کر سکنے کے قابل نہیں ہوں گے، ہم لڑائی کرنے کے قابل نہیں۔ یہ بات انڈیا کے سامنے رکھیں اور خود بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کشمیری کہیں نہیں جا رہے، یہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ ہمیں کشمیری، پاکستان نے ہماری بہت عزت کی، ہمیں اعانت کی، ہمیں مدد دی۔ ہم پاکستانی، اگر وہ پاکستانی اب بھی اگر گیلانی مرتے ہوئے کہہ رہا ہے پاکستان ہمارا ہے، پاکستان زندہ باد، تو یہ کشمیری کہیں نہیں جا رہے۔ یہ کشمیری پھر بھی پاکستانیوں کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن ان کو اپنی زندگی جینے دو، ان کو اپنا ملک کشمیر رہنے دو، اور ان کو اپنا نظام جو ہے وہ قائم کرنے دو۔ اور یہ کسے چھوڑ دو کہ فلانا جو ہے وہ ہندو ہے، فلانا سکھ ہے، وہ اپنا سکھ اپنا مذہب رکھے اور ہندو اپنا رکھے، مسلمان اپنا رکھے، جیسے دوسرے ملک میں مذہبی جو ہے ریاست ہونی چاہیے۔ جی ہاں۔ اور یہ اس میں یہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ یہ کوئی سیکولر بات کر رہا ہے۔ میں سیکولر بات کرتا ہوں، کیونکہ سیکولر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر ہو جانا ہے۔ ہمیں کینیڈا میں کوئی بندہ نہیں کہتا کہ آپ سکارف نہ پہنیں، ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ آپ کیوں مسجد میں جا رہے ہیں۔ تو وہاں جو ہے سیکولر سٹیٹ ہے، مذہبی سٹیٹ۔ یار خدا کے بندو، 1400 سال ہو گئے، یہ اتنے سارے ہمارے فرقے ہیں، کیسے بنائیں گے اس کو؟ بن جائے تو معجزہ ہوگا۔ معجزہ جو ہوگا وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے، وہ کوئی امام مہدی کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں ہے۔ آپ جو لیڈر ہو، یہ جو مذہبی لیڈر، کبھی بھی کوئی اسلامی ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس کو بننے دیں، انڈیپینڈنٹ کشمیر بننے دیں، اس کو سوئٹزرلینڈ بننے دیں، اور اس سب کنٹیننٹ کو جو ہے اس کو آپ اس کو ایشین ٹائیگر بننے دیں۔ اب آخری بات اگر آپ سوال کرتے ہیں تو جو، ورنہ میں اس کو مکمل کروں گا تو آپ کا انٹرویو آپ کا مکمل ہو جائے گا اس بات کو کرنے کے لیے کہ میں اپنے ملک میں جہاں میں پیدا ہوا تھا، یہ میری مٹی ہے، یہاں میں پیدا، میں یہاں ہی دفن ہونا چاہتا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس کو میں نے، جو میرا دوسری مائیگریشن تھی، وہ دوارندی میں پیدا ہوا، دھرمسال بٹل، وہاں ایک پہلے سے ہی اس ہماری زمین میں ایک چھوٹی سی مسجد، میرے ایک بزرگ تھے قاضی شفیع صاحب، انہوں نے بنائی تھی۔ میں اس مسجد کو اس لحاظ سے توسیع دینا چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے کچھ 2 رہائشی ہیں اور کچن ہے، ہال ہے، اس کے اوپر 6 کمرے سکول کے لیے ہیں، اور اس کے اوپر مسجد کا ایک ہال ہے جس میں 300 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میرا پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے میں ابھی آیا ہوں، میں اس کا کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا افتتاح جو ہے وہ نیازی صاحب کے ہاتھوں، ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ تو اس میں جو نظام تعلیم ہوگا وہ یہ نہیں کہ ہم کینیڈین بن گئے ہیں، کینیڈین، لیکن ہم نے دنیا کو امن کا پیغام دینا ہے، ہم نے دنیا کو ایجوکیشن کا پیغام دینا ہے۔ ایجوکیشن کے ساتھ پاورٹی ایریڈیکیشن ہوگی، پاورٹی بھی دور ہوگی اور پیس بھی قائم ہوگا۔ تو اس لیے میرا جو پروجیکٹ ہے وہ ایجوکیشن کو پھیلانا ہے۔ ایجوکیشن کو پھیلانے کے لیے میں اس کی بنیاد رکھا ہوں، ہوگا کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ میرا اس کو چلانا جو یہ ہے کہ ہم اس میں بنیادی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اور وہ بھی ایک سائنٹیفک طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کا ترجمہ پڑھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے قرآن کو۔ حافظ جو بننا چاہتا ہے وہ بنے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی حافظ، لیکن جو اصلی بات جو ہے وہ قرآن میں تدبر اور تفکر کی ہے۔ تدبر اور تفکر اگر قرآن میں پیدا ہوگا تو یہ پھر بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو جائیں گے، اور ہمیں لوگ یہ جو ہمارے اوپر دم چھلا لگا رہے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ ہیں اور ہم مارتے ہیں اور ہم وحشی ہیں، یہ باتیں نہیں رہیں گی۔ تو یہ میرا پروجیکٹ ہے جس کو میں اس کی بنیاد ان سے رکھواؤں گا، اور رکھوانے کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ 1.5 سال 2 سال یا سال میں جتنی زیادہ کوشش ہو یہ کامیاب مکمل ہو جائے گا۔ میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا اپنا یہ مدارپور کا گھر، یہاں یہ بیٹھے ہیں، یہاں میرا واپس آنے کا پروگرام ہے، اور پھر میں یہاں بیٹھ کے کچھ چیزیں شروع کروں گا۔ وہ چیزیں جو ہیں، جیسے میں نے ریکروٹمنٹ شروع کی تھی تو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا، اسی طرح میں یہاں جو ہے وہ کینیڈین امیگریشن جو ہے لوگوں کے لیے مفت سہولت مہیا کروں گا، ان کو کنسلٹنسی کی سہولت مہیا کروں گا۔ میں آئیلٹس جو ہے اس کو سکھانے کا بندوبست کروں گا
کہ وہ ہو سکے، ان کو لوگوں کو یہاں کے علاقے کو مل سکے، اور پھر اس کے بعد کوئی بچے جو پڑھنے کے لیے کینیڈا جانا چاہتے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ کیسے وہ جا سکتے ہیں، اور جو کینیڈین امیگریشن کرنا چاہتے ہیں ان کو میں بتاؤں گا کہ وہ کینیڈا امیگریشن کیسے کر سکتے ہیں۔ اس طرح میرا ذہن میں جو اٹھان ہے وہ ایجوکیشن ہے، ملک کی اکنامی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا ملک اگر آئین کا پابند ہو، آئین کا پابند ہو، آئین کا پابند ہو، 3 دفعہ کہتا ہوں، تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا، یہ پاکستان بھی آگے جائے گا، یہ کشمیر بھی آگے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میری اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ، میرا بیان ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مدارپور کے اور بلکہ تاریخی شخص نذیر قریشی صاحب، جو اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مجھے اکرم قریشی صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔